بسم اللہ الرحمن الرحیم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ایک واقعہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ جو وقت کا بادشاہ تھا ہارون الرشید، اس کی جو بیگم تھی، شہزادی کہو، رئیس زادی کہو، یا جو ہے وہ رئیس صاحب امیر زادی کہو، لیکن نیک خاتون عورت تھی۔ نوافل نماز کا اہتمام تھا، قربا سے محبت، مسکینوں سے، بیواؤں سے محبت اور اس کی امداد۔ تو اس زبیدہ نے اپنے محل کے اندر 40 عورتیں رکھی ہوئی تھیں۔ کتابوں میں آتا ہے 40 عورتیں تھیں جن کی ڈیوٹی دی تھی کہ کچھ عورتیں رات کو قرآن پاک اس کے محل میں پڑھتی رہتی تھیں اور کچھ عورتیں دن کو قرآن پاک، اور اس کی یہ چاہت تھی کہ میرا یہ محل یہ جنت کا محل رہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس میں قرآن کی آواز اور اس کی جو میرے محل کی در و دیوار اور درخت اور چرند پرند جہاں پہ رہتے ہیں وہ ہر وقت قرآن پاک کی آواز سنتے رہیں۔ لیکن ایسے بادشاہ بھی اور بادشاہ کی بیویاں بھی گزری ہیں جن کا شوق ہوتا نہریں بنانا، مسجدیں بنانا، لوگوں کے پانی کا انتظام کرنا، گھروں کا انتظام کرنا، لوگوں کی شادیوں کا انتظام کرنا۔ بڑی نیک خاتون عورت تھیں، اور اس کا جو زندگی میں بڑا کارنامہ ہے، کہا کہ اذان کے وقت دوپٹہ سر پہ کر دیتی اور خاموش ہو جاتی۔ جب تک اذان مکمل نہ ہوتی اس وقت تک کوئی بات بھی نہیں کرتی تھی۔ اور ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ہارون الرشید کی جو بیوی تھی کہ وہ حج کے لیے آئی میدان عرفات میں۔ یہ تقریباً آج سے 1250 سال پہلے کی بات ہے۔ تو اس کی بیوی نے، یعنی جو صاحبزادی تھی، رئیس زادی تھی، اس نے اپنی طرف سے بڑی کوشش کی کہ میں جو ہے وہ، چونکہ پانی کی بڑی تنگی تھی، حاجیوں کو بہت زیادہ تنگی رہتی تھی حاجیوں کو، تو ہارون الرشید نے چونکہ اس کی تربیت کی ہوئی تھی اور ایک دوسرے کے بڑے معاون تھے دین کے کام میں، تو اس نے وہ بہت بڑی نہر کھدوائی اور وہ عراق سے چلی اور میدان منا میں، عرفات میں، مزدلفہ تک اس کی جو ہے وہ تقریباً 500 سے 700 سال تک وہ نہر چلتی رہی، اور حاجی میدان عرفات میں اس کے پانی سے وضو میں، غسل میں، پینے میں، اور اتنا یعنی کہ لمبی لائن اور اتنا لمبا پانی کے پہنچانے کا انتظام کرنا، یہ اللہ پر اعتماد تھا۔